اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کئی جگہوں پر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، مطلب جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں نا، میں ان سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے قرآن کی ایک آیت جس کو اپنے اس ویڈیو کا ٹاپک بنایا ہے، اس کو چوز کیا کہ وائی ڈونٹ وی جسٹ ڈسکس دا لو آف اللہ، بیکاز حب اللہ جو لو آف اللہ ہماری سیریز چل رہی ہے اس کے لیے پرفیکٹ آیت ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ورس نمبر 222، یعنی 222، ٹھیک ہے، 222، 3 دفعہ 2، رائٹ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لو دوز who continuously constantly repent، یعنی who constantly do توبہ and those who purify themselves، یعنی اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار رجوع کرتے ہیں اور بار بار پیوریفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اب I want to discuss this verse from Balagha perspective also, like those of you who study Arabic Balagha, like the style in Arabic, they would know کہ اس آیت میں there is something very special and I want to discuss about it. It's like the art and the beauty in the ayah, how the words are connected with each other. So I want to discuss about it. Yeah, I will discuss that later, but before that میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ترجمے کو سمجھ لیجئے۔ تو بڑا ویری سمپل ٹرانسلیشن، یا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ ناؤ here's my trademark style. Yeah, I always bring psychology in Quran. You know, the reason I do that because دیکھیں قرآن میں سبجیکٹ کیا ہے؟ ہیومن بینگ، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں قرآن میں، اور انسانوں کی کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں؟ ان کے رویوں کے بارے میں، ان کے بیہیویئر کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں کہ وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں۔ دس از سائیکالوجی، yeah. So here in psychology, I wanna discuss something about psychology here, of course. So the thing is, یہاں پہ توبہ کا ذکر ہے۔ توبہ is like repentance, yeah. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا گناہ کے بعد۔ Now I always say from the psychology perspective کہ جن لوگوں کے اندر یہ certain چیزیں پائی جاتی ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، they don't repent، right؟ they hardly repent، اور اس کو سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے بائسنس، یا آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر کہہ سکتے ہیں ایروگینس، ایگوئسٹک ہونا، ٹھیک ہے، اور اردو میں تکبر ہونا، ٹھیک ہے، غرور ہونا، اپنے آپ کو بہت سمجھنا۔ These people they don't repent, right? They merely repent. Why? Now the thing is because جب آپ توبہ کرتے ہیں آپ اپنے اندر کی میں مارتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، you just surrender, you bow down, آپ جھکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی بھی آسان کام نہیں ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ سے زیادتی ہوگی، آپ کا گھر ہے، آپ ایک گھر کی مالکہ ہیں، رائٹ، آپ سے غلطی سے زیادتی ہوگی اپنی ملازم کے ساتھ، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس کا دل دکھا۔ اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس سے معافی مانگے، پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دم ایگو سامنے آ جاتی ہے کہ میری تو عزت ہے، میں تو ملینئر ہوں، میرے اتنا بڑا محل ہے، میں کیوں اس سے معافی مانگوں؟ میری تو اتنی عزت ہے، میری عزت کم ہو جائے گی۔ معافی مانگنے سے عزت نہیں کم ہوتی، اٹس اے illusion، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن آپ معافی نہیں مانگتے۔ چودھری صاحب نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، لیکن ان کا چودراہی پن whatever وہ سامنے آ جاتا ہے، اینڈ وہ نہیں کہتے اپنے ڈرائیور کو کہ سوری میرے سے غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں، میں نے تم پہ غصہ کر دیا۔ تو یہ کہنے کے لیے پتہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی ایگو مارنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، پہلے تو اس شخص سے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں، دین یس، آپ کو لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی،
because some of your sins, some of your things, the bad things you do are related to human beings, جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. تو اس کی توبہ تو تبھی قبول ہوگی نا جب اس سے آپ معافی مانگیں گے. تو یہاں تو میں مارنی پڑے گی لیکن اب آپ پہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ کے لفظ کی قیمت ہے، وہ قیمت یہی ہے. تو خیر فرام سائیکالوجی پرسپیکٹیو وٹ آئی واز سیئنگ کہ یہ ہے چیز، یہ ایگو اور یہ باعثنس سامنے آ جاتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں جھکوں، میرے سے تو نہیں غلطی ہوئی. لیکن اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں، بار بار رجوع کرتے ہیں. نا اٹس ویری انٹرسٹنگ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو گناہ نہیں کرتے، جن سے گناہ نہیں ہوتے. نہیں، بیکاز وی آل کمٹ سینس. چاہے آپ دنیا کے سب سے بڑے مومن ہیں یا مومنہ ہیں یا آپ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، یو آر اسٹل سنفل ان دی اینڈ. دس از دا فطرہ آف اے ہیومن بینگ ٹو کمٹ سینس. غلطی سے ہو جاتے ہیں گناہ، چاہے ہم جان کے نہ بھی کریں، ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوز دیٹ فیکٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو گناہ ہی نہیں کرتے. اللہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں جو گناہ کرتے ہیں انڈائریکٹلی، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. آپ دن میں ہزاروں گناہ کریں، لیکن ایز لانگ ایز آپ توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، دین نو دیٹ فیکٹ کہ اللہ لوز یو. اللہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. دیکھیں، ون آف مائی ایمبیشنز از کہ میں لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کروں کہ نو میٹر ہو یو آر، یو لیو ان اے ڈیفینس اور اینی بیریا ٹاؤن اور کوئی ماڈرن جگہ پہ رہ رہے ہیں یا رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ماڈرن ڈریس پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مرضی آپ کا لائف سٹائل ہو، آپ سو کالڈ لوگ آپ کو لبرل کہتے ہیں. ڈو ناٹ تھنک آف یور سیلف اینی لیس. نو دیٹ فیکٹ دیٹ اللہ لوز یو اینڈ ڈو ناٹ بی ہوپ لیس. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ نو، مے بی یو آر بیٹر دین یور فرینڈ فاطمہ ہو ویئرز حجاب. یو ڈونٹ نو، مے بی اللہ آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہوں. تو واٹ شیطان ڈز، وہ آپ کے اندر نا مایوسی پیدا کر دیتے ہیں کہ میں تو بڑی گناہ گار ہوں، میں تو بڑی ماڈرن ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تو میں کس منہ سے کسی کو اچھائی کا کہوں، یا پھر میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں یا نماز پڑھوں. This is ridiculous. This is not how it works in Islam. اللہ سے معافی، مے بی اللہ loves you more than that person جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہے. کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. No one knows کہ کون کیسا ہے، کون کتنا اللہ کے قریب ہے. بس ہماری ڈیوٹی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی اس آیت میں فرما رہے ہیں، ریپینٹ، بار بار رجوع کریں، معافی مانگے، اٹس اوکے، گناہ ہو جاتے ہیں، اینڈ اللہ loves you اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں. پر شیطان آپ کو روکتا ہے، آپ کے اندر یہ گلٹ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں کس منہ سے کہوں، لوگ تو مجھے ہپوکریٹ کہیں گے. دس سو فنی، یو ناٹ ہپوکریٹیکل، دس نو ون از پرفیکٹ. ٹھیک ہے، تو خیر. اور دوسری طرف ایک شخص جس کی داڑھی نہیں ہے اسلامک سنت، اور وہ سوچے کہ میں کس منہ سے دعویٰ کروں یا اسلام کو پھیلاؤں یا نیکی کا کام کروں، میرا تو اپنا حلیہ حصہ نہیں ہے. لوگ بھی آپ کو فیل کراتے ہیں کہ آپ کی اپیرنس کی بیس پہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. نو دیٹ فیکٹ، اللہ لوز یو. اگر آپ توبہ کر رہے ہیں بار بار، اور اللہ کے یہاں ایکشنز زیادہ میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پلیز، شیطان کا یہ سب سے بڑا پاورفل اٹیک ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر ہوپ لیس پیدا کر دیتا ہے. وائل اللہ تو اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ تم سے گناہ ہو جائیں، میری طرف رجوع کرو، فائنی قریب، میں تمہارے بہت کلوز ہوں، آئی ایم نیئر ٹو یو. تو یہ بات ہے، ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، ہزاروں گناہ کریں، لیکن اس کے بعد پلیز توبہ ضرور کریں. کیونکہ اگر آپ توبہ نہیں کریں تو پھر دیٹس اے بگ پرابلم. لیکن توبہ کرنے کے سرٹن پروسیس ہیں، وہ اس کو فالو کیا کریں. میں شارٹ وے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ندامت ہونی چاہیے، آپ لٹرلی آپ شرمندہ ہیں اس گناہ پہ، اور آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن شیطان کیا کہتا ہے، تمہیں تو ایڈکشن ہے، تم کیوں یہ ارادہ کرو، گناہ میں تو مزہ بھی آتا ہے، تو رہنے دو. شیطان از امیزنگ isn't it? Like شیطان از funny sometimes. تو پلیز
شیطان کے اس اٹیک کا شکار مت بنے. اللہ کی محبت کو سمجھیں. ٹھیک ہے. تو خیر اب میں اس میں یہاں پہ بلاغہ ڈسکس کرتا ہوں وچ از مائی فیوریٹ. تو دیکھیں اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو اس طرح بھی تو مینشن کر سکتے تھے, ان اللہ یحب التوابین المتطہرین, یعنی اللہ لوز دوز who repent constantly and those who purify themselves. But the style is completely different. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یعنی لو 2 بار مینشنڈ ہے. ضروری تھوڑی ہے لو کو ایک بار بھی تو مینشن کیا جا سکتا تھا. اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک لفظ کو 2 بار مینشن کرتے ہیں نا, تو اللہ اس ورڈ پہ زیادہ ایمفسس کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ورڈ پہ فوکس کریں زیادہ, اور وہ کیا ورڈ ہے؟ لو. سبحان اللہ, اس چھوٹے سے فریز میں, ایک چھوٹی سی آیت میں 2 بار لو یوز ہوا ہے. ایک دفعہ بھی تو یوز ہو سکتا تھا, تو اس آیت نے غلط تھوڑی ہو جانا تھا, لیکن جان بوجھ کے 2 بار. دس از عربک بلاغہ. اس کو سمجھیں کیوں یہ سٹائل ہے. اگر میں آپ کو کہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ایک ماں اپنے بچوں کو کہے کہ مجھے عمر سے پیار ہے اور مجھے عمر اور فاطمہ سے پیار ہے, رائٹ, وچ از اے گڈ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لائک مدر از سیئنگ مجھے عمر اور فاطمہ سے پیار ہے جو اس کے بچے ہیں, رائٹ. لیکن اگر اس کو وہ خوبصورت انداز سے کہے کہ مجھے علی سے محبت ہے بہت, اور مجھے فاطمہ سے بھی بہت محبت ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مدر از سیئنگ کہ مجھے علی سے بھی بہت محبت ہے اور فاطمہ سے بھی اتنی محبت ہے, لیکن دونوں ایکول ہیں. Now, سبحان اللہ, can you feel the beauty in the Quran, the verses, like what I'm trying to say کہ سبحان اللہ, sometimes I call it the art of Quran. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ پورا ایک اسٹڈیز ہیں. اٹ ہیز نو اینڈنگ, اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. آپ اس میں اگر ایک دفعہ انٹر ہو جاؤ نا, یور لائف بیکم سو بیوٹیفل. یو سی قرآن ایوری ویئر اینڈ یو کین ریلیٹ تھنگس. اینی وے, اگر آئی ٹیچ دیٹ, ٹھیک ہے, میری کلاسز ہوتی ہیں زوم پر. اگر آپ اس کا پارٹ بھی بننا چاہتے ہیں تو پلیز کانٹیکٹ می سو دیٹ یو کین بیکم دا پارٹ آف اٹ. ہمارے زوم سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. اینی وے, لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک. سو what I was trying to say, دیکھیں اب اس کے سٹائل کو سمجھے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کس کی؟ التوابین. ٹھیک ہے, توابین جو توبہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد بات کی ہے پیوریفائی کی, جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں. وچ مینس یہ پہلے آپ توبہ کرتے ہیں پھر آپ پیوریفائی ہوتے ہیں. یعنی جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آف کورس آپ پہلے تو آپ گناہ گار ہیں, آپ کا دل کالا ہوا ہے, یو آر فل آف سینس. لیکن جب آپ توبہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پیوریفائی مینشن پہلے کر دیتے اور توبہ بعد میں کرتے, دین اٹ ووڈنٹ میک سینس. اٹس لائک کہ پہلے دوسرا والا پارٹ جو ہے وہ پہلے کر دینا, ٹھیک ہے, اور پہلے والا دوسرے. اٹس لائک کہ آپ کے کپڑے گندے ہیں اور آپ پہ مٹی لگی ہوئی ہے اینڈ یو آر ناٹ پیور, اور آپ نماز پڑھنے لگ جائیں کہ میں چلو نماز تو پڑھ رہا ہوں نا, میں اپنی سول کو پیوریفائی کر رہا ہوں. نہیں, پہلے باڈی کو پیوریفائی کرنا ہے, رائٹ. اب نہانا ہے, وضو کرنا ہے, پھر اس کے بعد اپنی سول کو پیوریفائی کرنا ہے, اور وہ نماز کے تھرو. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح پہلے التوابین میں سے شامل ہونا ہے. پہلے توبہ کرنی ہے, گناہوں سے معافی مانگنی ہے, پھر اس کے بعد پیوریفیکیشن کی طرف جانا ہے. یعنی دل کو صاف کرنا. دل میں اگر کسی کے لیے نفرت ہے اس کو نکالیں. کسی غیبت کی کرتے ہیں آپ, اس سے معافی مانگے. کسی کو لے کے کوئی گرجز ہیں یا کوئی ایسی چیز, تو دل کو پیوریفائی کرنا ہے, سول کو پیوریفائی کرنا ہے. تو دوز ہو پیوریفائی دیم سیلوز, تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے اور پھر ان سے بھی محبت کرتا ہے. پہلے ریپینٹنس جو توبہ کرتے ہیں, اور پھر پیوریفائی جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں, اپنا تزکیہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں کیٹیگریز ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ, دیکھیں دس از دا آرٹ آف قرآن. اس لیے تو قرآن میں کوئی بندہ کوئی مسٹیک نہیں ڈھونڈ پایا, ہر کسی کو کوئی بھی قرآن کو چیلنج نہیں کر پایا. جس نے چیلنج کیا بھی وہ اس کو سرنڈر کرنا پڑا, بیکاز
چھوٹی سے بھی چھوٹی مسٹیک نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر ورڈز کا ادھر ادھر ہو جاتا تو گرامیٹیکلی مسٹیک ہو جاتی کوئی یا پھر کچھ اس طرح, بٹ نہیں. دس از دا بیکاز قرآن کا ہیومن نے نہیں لکھا, دس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو ہمسیلف از پرفیکٹ. ٹھیک ہے, تو پہلے توبہ ہے, پہلے معافی مانگنی ہے, پھر پیوریفیکیشن. سبحان اللہ. سو یہ آیت ہے. ٹھیک ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ڈو ناٹ ایور کنسیڈر یور سیلف اینی لیس. ٹھیک ہے, کسی کو جج نہ کریں, بس توبہ کریں, گناہ ہو جاتے ہیں. اور ڈو ناٹ اسٹاپ دعویٰ, اچھائی پھیلائیں, صدقہ خیرات کریں, چیریٹی کریں, نمازیں پڑھیں, اچھائی کو مت روکیں. کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.